الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ شام محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی تے بیلی بیلی ہر کوئی آکے تے میں بھی آکھاں بیلی اس ویلے دا کوئی نہ بیلی جد جان جسے حکیلی پڑھ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر تے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر تے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن
بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا لا الہ الا اللہ پڑھیے نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا اس کی بدولت ہے فقط نقش کفِ پا تیرا دستگیری میری تنہائی کی تو نے تو کی دستگیری میری تنہائی کی تو نے تو کی میں تو مر گیا ہوتا گر ساتھ نہ ہوتا تیرا کچھ نہیں ماشاءاللہ اوزاک نواز صاحب ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا جب درود پاک الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ
یہ عظیم دوست سر صاحب میرے شاگرد ہیں، 26 سال کا عرصہ ہے. کچھ اس بات کی یہ خود ٹیچر تھے، یہ آپ سارے جانتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے جناب نے کام کیا. ہمارے یہاں جو ان کی سنگت تھی، میں کہنا چاہتا ہوں یہ بچہ میرا شاگرد ہے، قرآن پاک میں نے پڑھایا ہے. سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ خود ان کے والد نمازی تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے. سبحان اللہ. مزید میں احباب سے گزارش کروں گا آپ ادب کے ساتھ بیٹھیں، مہربانی. اگر تکلیف ہے تو کھڑے رہیں، ورنہ میں حضرت کے چہرے کو دیکھ کر رات کو سوچ رہا. جنازہ کوئی ایک نہیں ہے، دیکھیں 5 جنازے ہیں. آپ نے اچھا فیصلہ کیا. کسی کو تکلیف دینے کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے. مزید اگر طبیعت اچھی ہوتی، سکون ہوتا تو پھر آپ بات سنتے. میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو ماسٹر محمد شبیر صاحب کے یہاں میرے یہاں جو سنگت تھی، یہ کیا کرتے تھے کہ جب بچے قرآن پاک پڑھتے تو خود بھی آ کر حافظ صاحب میرا تلفظ درست کریں. یہ بڑی کمال کی بات. ماشاءاللہ. آج یہ آگے ان کی چارپائی ہے، اور یقین جانیے کہ ان کو اللہ پاک نے کون سا دین عطا کیا. سبھی جانتے ہیں کون سا مہینہ رجب شریف کا ہے. تو اس پر کسی نے کیا خوب کہا کہ آپ آخ یا خدا جبرائیل تو جا کے سہنے نو لیا، عرش سجدہ ہی نہیں. آپ آخ یا خدا بخش امت دی خطا، لے کے جنت والی جا کوئی اور ڈکدا ہی نہیں. نبی چڑھے نے براق پہنچے عرشاں اتے آپ، اگو آندی سی آواز کوئی اور ڈکدا ہی نہیں. دانو ملے نے پیارے راز کھل گئے نے سارے، تیرے قدر نے نظارے کوئی اور رجدہ ہی نہیں. آج اس مقام پر میں کہنا چاہتا تیرا دیکھیں تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اور اس بچے نے چند جو ہے آیا مبارکہ، یعنی چند پاروں کا یہ بچہ ایک حافظ ہے. لیکن اس وقت یہ فرمایا کرتے تھے کہ حافظ میری ذاتی خواہش ہے. آپ دیکھیں میں نے کہا 26 سال کا عرصہ ہے، یہ حق بات ہے. اس لیے کہنا چاہتا ہوں یہ الفاظ تھے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے. بیٹا ایسا ہونا چاہیے کہ جاننے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرے. سبحان وقت اللہ. آ گیا. یہ دبئی میں جب فون ہوا تو آگے باپ کے قریب رہے. لیکن جس نے اللہ کے مقدس کلام کے ہم تلاوت کی ہے اسے ملتا کیا؟ سارے کو ہو سبحان اللہ. دیکھیں پاک محفل ہے، جنازے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں. اگر آپ کی توجہ ہوگی تو پھر انشاءاللہ خدا کی رحمتیں برستی ہیں. اور میں جو اللہ کے مقدس کلام کا جو اچھے انداز کے ساتھ، چاہے وہ ماں ہے یا باپ ہے، نوجوان ہے، کوئی بھی جس نے اس کو اچھے انداز کے ساتھ پڑھا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، روح نکل جاتی ہے، اسرائیل آتے ہیں، اعلان ہوتے ہیں، قبر تیار ہو جاتی ہے. تو ہوتا کیا ہے جب اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. جب کہاں رکھا جاتا ہے تو کیا کوئی روشن دان ہوتا ہے، کوئی دروازہ یا کوئی الماری؟ چار طرف قبر کیا ہوتی ہے؟ بند ہوتی ہے نا. لیکن سرانے کے جانب ایک شاندار چہرے والا کھڑا ہوتا ہے. میت دیکھ کر پوچھتی ہے بھائی تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، تیرا تعارف کیا ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا، نہ میں فرشتہ نہ میں انسان ہوں، میں وہ قرآن پاک ہوں جو طلوع زمین کے اندر رہ کر مجھے پڑھا کرتا تھا. آج آ رہے ہیں فرشتے تیرا حساب و کتاب لینے کے لیے، میں جہاں آ گیا ہوں تجھے بچھانے کے لیے. اس سے بڑی سعادت. خود قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے نماز، خود امامت بھی کرتے، اذان بھی دیتے. تو مجھے اس پر یقین اور امید ہے اللہ قبر کے اندر روشنی عطا کرے گا. جب چہرے کے اوپر اتنی جو ہے روحانیت ہے، اتنی چمک و دمک ہے، پھر وہ مٹی خوش نصیب ہے، مبارکباد کی مستحق ہے جہاں قبلہ ماشاء صاحب کو دفنایا جائے گا. اللہ ان کی میت کو دیکھ کر ہم سب کو اپنی موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسٹاف کی طرف سے نمائندگی کرنے کے لیے قاری وقار صاحب 1 منٹ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ہمارے پرنسپل صاحب زندہ اسٹاف یہاں پر آ گئے ہیں، تو میں 2 منٹ میں اپنی بات کلیئر کروں گا. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ آگے قیامت کے لیے کیا بھیج رہا ہے. اور یقین کریں ان کے اندر یہ دونوں خاصیات موجود ہیں. بے شک ہمارا تھوڑا عرصہ گزرا ہے تو تیری قربت کے لمحے پھولوں جیسے، مگر پھولوں کی عمریں مختصر ہیں. تو یہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے. اور اس کے بعد دوسری بات، یہ قیامت کے بارے میں بڑے فکر مند تھے. اور ایک اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں عموماً یہ روایت بیان کرتا ہوں، وہ آپ سنتے رہتے ہیں، اس کے کنٹیکسٹ میں پوری روایت میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے اور صحابہ کرام کے 2 گروہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک گروہ ذکر والا تھا اور دوسرا علم والا تھا، بحث مباحثہ چل رہا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم خیر، کے سارے خیر پر ہیں، ولیکن انما بعثتم معلما،
لیکن مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. اپنی پراپرٹی میں گھر چھوڑتا ہے, اپنی پراپرٹی میں بچے چھوڑتا ہے, لیکن یہ جا رہے ہیں تو اپنی پراپرٹی میں سوچ چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ ایک ایسے استاد ہیں جو ایک استاد نہیں بلکہ ہزاروں استاد پیدا کر کے جا رہے ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں بیسکلی معلم تھے, اور حضور نے 1,24,000 سوچیں چھوڑی ہیں, اور ان سوچوں نے آ کے کیا کیا, دنیا تبدیل کی ہے. اور یہ بھی استاد حضور کی سنت پر عمل پیرا استاد, انہوں نے بھی ہزاروں سوچیں چھوڑی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ان کے سوچ کے وارث ہیں انہیں صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له, کہ انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. صدقہ جاریہ, یہ جو اسٹوڈنٹ انہوں نے چھوڑے ہیں سارے صدقہ جاریہ ہیں. بے شک. علم ينتفع به, ایسا علم کہ جس سے نفع حاصل کیا جا سکے, اور ماشاءاللہ یہ ایسی تعلیم دیتے تھے جس سے نفع ہی نفع آ رہا ہے. اور ولد صالح یدعو له, اور ان کا بیٹا بھی نیک تھا جو ان کے لیے بعد میں بھی دعا, یہ حافظ صاحب نے حق نواز صاحب نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ اس نے قرآن پاک حفظ کیا اور وہ ان کے لیے دعائیں کرتا تھا. اور یہ کلہم خیر, کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی اچھی کی ہے اور آخرت بھی اچھی کی ہے. میں کہتا ہوں کہ ان پر مقالے لکھے جائیں ان کی استاذی پر تو پھر بھی کم ہے. اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کملہ بخشش عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ جملہ سوگواران کو صبر جمیل عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی کمی جو ہے نا وہ پوری فرمائے. علی البلاغ اساتذہ کرام کی ایک کثیر تعداد یہاں موجود ہے. مختصر وقت کے لیے تشریف لاتے ہیں پرنسپل صاحب ہائی اسکول بیال جناب مطلوب صاحب. اللہ اکبر. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. جناب سامعین گرامی اور محتشم و معزز اور محتشم اساتذہ کرام, علماء کرام, انتہائی دکھ کے ساتھ, یہ بہت اچھے ساتھی تھے. میں انتہائی مختصر وقت لوں گا آپ سے. بہت ہی جو ہے نا عزت کرنے والے تھے, بہت ہی باادب تھے. میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی باادب تھے اور بامراد تھے. یہ ان کی جو ہے نا آخری جو لمحات ہیں, ان کا آخری کلام بھی جو ہے نا کلمے پہ جو ہے نا یہ انہوں نے خاتمہ ہوا ہے اس کا کلام کا. اور بہت اچھی طبیعت کے مالک تھے, انتہائی مخلص ساتھی تھے. اور ہم جو ہے نا ان کے جو لاحقین ہیں ان کے ساتھ ہم جو ہے نا اظہار ہمدردی کرتے ہیں. ان کے دکھ میں ہم پورا ادارہ جو ہے وہ ان کے دکھ میں شریک ہے. اور جو ہے نا ہم دعا گو ہیں کہ ان کے آنے والی مناظر میں اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے, اور لاحقین کو صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا فرمائے. میں اسی پہ اکتفا کر رہا ہوں. پروفیسر عبداللہ طاہر صاحب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. سامعین کرام, یہ عزیزم شبیر صاحب ایک استاد تھے, اور جیسا آپ نے یہاں ان کے ساتھیوں سے گواہی لی ہے, گواہی سنی ہے کہ اپنے پیشے سے انصاف کرنے والے تھے, مؤدب تھے, اور بے شمار خوبیوں کے حامل تھے. اور استاد کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, وہ اس معلمہ, مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. اور جس بندے کو یہ نسبت حاصل ہو جائے کہ وہ ایک استاد ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے, اور پھر اب بنتا کیا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اتنی شانیں عطا کر دیتے ہیں, اتنا مقام و مرتبہ عطا کر دیتے ہیں, تو پھر گواہی بھی ایسی آنی چاہیے کہ جس طرح یہاں پرنسپل صاحب نے گواہی دی ہے, جس طرح اساتذہ کرام نے گواہی دی ہے کہ یہ انتہائی اچھے کام کرنے والے فرض شناس اور مؤدب تھے. سامعین کرام, آج ایک استاد کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت عطا کر دی ہے, تو میں گزارش کروں گا کہ اسی طریقے سے جس طرح شبیر صاحب آج اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, چونکہ یہ چند دن پہلے ایک استاد کے جنازے پہ جا رہے تھے اور راستے میں انہیں یہ تکلیف ہوئی, اس کے بعد یہ اللہ کے ہاں حاضر ہو رہے ہیں. تو سامعین کرام, ہمیں بھی اس لمحے کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہوگا کہ جب ہمارا اسی طرح اس دنیا سے آگے کا سفر شروع ہوگا تو
जितने भी मेरे भाई हैं, असातिज़ा इकराम हैं, प्रोफेसर साहिबान हैं, या किसी भी महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला के कानून के मुताबिक, नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़ा और सुन्नत के मुताबिक अगर वो अपने काम जो है फ़र्ज शनासी से करेंगे, अपनी जितनी भी उन्हें ज़िम्मेदारियाँ, जिनसे, चूँकि ज़िम्मेदारी वो है कि जो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक मुआहिदा हमने हुकूमत के साथ किया है या किसी प्राइवेट फर्म के साथ किया है, अगर हम अपना काम सही तरीके से करेंगे तो कल हम अल्लाह के यहाँ सरखरू होंगे। वरना सामीन इकराम, जितनी किसी को इज़्ज़त मिलती है, जितना वक़ार मिलता है, जितनी अज़मत मिलती है, शर्फ मिलता है, इतना ही आजमाइश में उसे पढ़ना पड़ता है। इंसान को जो चूँकि अशरफुल मखलूक़ात है और कल क़यामत के दिन इसी से पूछा जाएगा, हैवानात भी हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी जो है वही है, लेकिन हमें इत्साब के लिए हर वक्त तैयार होना होगा। अल्लाह तबारक व तआला इन उस्ताद को जो इस दुनिया से जा रहे हैं, शबीर साहब, करवर जन्नत नसीब फरमाए, पसमानगान को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। उस्ताद मोहतरम साहब को खराज तहसीन पेश करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं वज़ीर सेहत डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरकाए जनाजा, आज मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि एक उस्ताद के जनाजे में शामिल होने का शर्फ जो है हासिल कर रहा हूँ। इसी तरह आप लोग भी खुशकिस्मत हैं। बिलाशुबा पेशरो मुकर्रीन ने उस्ताद मोहतरम के हवाले से जो बातें की हैं वो बड़ी दुरुस्त हैं, और हमारी सोसाइटी का वैसे भी अलमिया है कि खाल खाल जो है वो अच्छे लोग रह गए हैं, तो वो भी एक एक करके हम सब से जुदा हो रहे हैं। मैं महसूस करता हूँ कि पेशे वराना महारत के साथ साथ इनके हवाले से आला अखलाक और हुस्न सलूक की जो गवाहियाँ मिली हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इनके बशरी गुनाहों और दीगर मामलात को भी माफ़ करेगा। आमीन। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फरदौस में करवट करवट जो है वो खुशी और सुकून नसीब फरमाए। आमीन। जो हमारे लवाइकीन हैं, मेरे भाई ज़मीर साहब और दीगर भाई, बिलाशुबा जब किसी भाई के मौत की खबर आती है तो कलेजा मुंह को आता है, लेकिन चूँकि ये जहान जो है, इस जहान में बंदे की मौत जो है वो उसके ख़ात्मे का ऐलान नहीं होता। मौत जो है वो एक जहान से दूसरे जहान शिफ्ट होने का ऐलान है। हम सब नहीं जाना है, तो मैं महसूस करता हूँ कि ये वाली बात जो है वो आपकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए सबब बनेगी। आखिर में तमाम शुरकाए जनाजा को ये कहना चाहूँगा कि मेरी इस्तदा होगी कि इनके बशरी तमाम जो छोटे मोटे गुनाह हुए होते हैं हर इंसान से, उनकी बख्शिश और इनकी बुलंदी दर्जात की का सामान करें। और साथ ही साथ चूँकि ये तालीम से मुंसलिक थे, तो जितने हमारे उस्ताद इकराम हैं, तो रोज़गार ज़िंदगी में बिलाशुबा छोटी मोटी तलखियाँ भी हो जाती हैं। तो अगर इस तरह के कोई वाक़यात हों तो इनका जनाजा पढ़ने से पहले पहले आप इनको दिली तौर पर माफ़ फरमा दें। तमाम अहबाब का शुक्रिया। प्रोफेसर जिमरो सिद्दीकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी जावेद याफ हर के निको नाम जीस्त किज उकबश ज़िक्र खैर जिंदा कुनाद नाम रहा। हमेशा की ज़िंदगी पा लेता है वो आदमी जो अपने जाने के बाद नेक नामी को छोड़ के जाता है। हज़रात मोहतरम, इनके बारे में जो दो वाक़यात हैं जिनसे आप भी अवेयर हुए, मैं भी आगाह हुआ। एक ये कि ये अपने उस्ताद के जनाजे में शिरकत के लिए डिडियाल जा रहे थे, रास्ते में फालिज का अटैक हुआ और फिर पिंडी अस्पताल में मुंतकिल हुए और वहाँ इनका इंतकाल हुआ। तो ये जो सफ़र, जिस सफ़र में ये बीमार हुए, वो सफ़र भी बड़ा मुबारक था। और अस्पताल में, और फिर हमारे लिए पिंडी भी प्रदेश है, तो प्रदेश में जिसकी मौत वाक़ होती है, हज़रात मोहतरम, वो शहादत की मौत का एजाज़ पाता है। तो ये अल्लाह करीम ने नेक सफ़र में, अच्छाई के सफ़र में इनको बीमार किया और अपने घर से दूर अस्पताल में इनका इंतकाल हुआ। यकीनन ये भी बड़े कमाल की बात है। और आप सुन लीजिए कि जब कोई आदमी दूर दराज फोत होता है, उसके दिल की हसरत होती है कि काश कि मैं अपने घर में मरता,
میری بیوی بچے بہنیں میرے کنبے قبیلے کی خواتین اور میرے کنبے قبیلے کے مرد میرے پاس ہوتے تو جو نیک اور صالحین لوگ ہیں ان کی موت اگر دور ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے خاندان کے فرشتوں کی خاندان کے مردوں کی صورت میں فرشتوں کو معمور کرتے ہیں اور اس کے خاندان کی خواتین کی صورت میں حوروں کو معمور کرتے ہیں کہ وہ وہاں موجود رہیں تاکہ اس کی یہ حسرت نہ رہے۔ بہت اچھی گواہی ان کے بارے میں ان کے پرنسپل صاحب اور ان کے کولیگ نے دی حضرات، یہ بڑی خوبصورت گواہی ہے اور اللہ کے رسول کا فرمان سن لیجئے عمل سے متعلق کہ جب کوئی جاتا ہے، منسٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ان کی کوئی تلخی ہو گئی ہو تو وہ ان کو معاف کر دے، یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے۔ امیجیٹ باس کی گواہی، ایک کولیگ کی گواہی ان کے بارے میں بڑی حیثیت رکھتی ہے، اور جس سے بھی میں نے سنا ہر کسی کی زبان سے یہ سنا کہ ماسٹر شبیر صاحب بہت اچھے انسان تھے۔ اللہ مہربانی فرمائے میرے اور آپ کے جانے کے موقع پر بھی ایسی گواہیاں اللہ کریم لوگوں کو دینے کی توفیق ہوئی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جناب عثمان شوکت صاحب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ وہ کیا گیا کہ رونق کے در و دیوار بھی گئی، ایک شخص لے گیا میری دنیا سمیٹ کر۔ شرکائے جنازہ بلا شبہ ایک عظیم استاد کی موت کسی سانے سے کم نہیں، لیکن ہر انسان نے اس عارضی دنیا کو چھوڑنا ہے، مگر یاد رکھیے ہر چیز کو فنا ہے، لیکن کردار ایک ایسی شے ہے جسے کوئی فنا نہیں۔ اور میر درد نے کہا تھا کہ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ اور استاد محترم نے جو اثر چھوڑا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کی صورت میں، علم نافع کی صورت میں، وہ اثر تا قیامت انہیں اس دنیا میں تابندہ و درخشندہ رہے گا۔ دور و نزدیک سے آئے ہوئے تمام اساتذہ کا میں شکر گزار ہوں۔ میں ایک محکمے کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتا ہوں اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا اس کے بعد جو بھی کوئی معاملہ ہے وہ ہمارے سپرد ہے۔ انشاءاللہ آپ کو کسی بھی معاملے میں تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ پاک مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائیں اور لواحقین کو صبر جمیل سے نوازیں۔ 2 منٹ بتائیں مفتی راشد صاحب۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ ایک دفعہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا جد الحسن والحسین۔ ساری تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو رب العالمین ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ سامعین محترم، ماسٹر محمد شبیر صاحب کی نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ مجھ سے پہلے بڑے لوگ جو ہے وہ خطاب فرما چکے ہیں اور خراج پیش کر چکے ہیں۔ سامعین محترم، شبیر صاحب سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا موجود تھا، چونکہ ان کی دانا میں رشتہ داری ہے، تو ہم نے جب بھی ان سے ملاقات کی تو یہ ایک ہمدرد انسان پائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا جو تعلق تھا وہ محکمہ ایجوکیشن کے ساتھ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت اچھے خاندان کے ساتھ بھی تعلق رکھتے تھے، اور ان کے خاندان کی ایک یہ نشانی بھی ہے کہ یہ شریف النفس لوگ ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس شخص کی معافی کا اعلان فرما دیتا ہے کہ جس کے جانے کے بعد اگر 10 بندے یہ گواہی دیں کہ یہ نیک انسان تھا اور ایماندار انسان تھا۔ سامعین محترم، یہ نیک انسان بھی تھے، ایماندار انسان بھی تھے، اور ایک اچھے محکمے کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔
जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और लायकीन को सब्र जमील अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वेरी गुड। भाई की तरफ से ये ऐलान है कि अगर मास्टर साहब का किसी से लेन देन हो तो वो उनसे रब्ता कर सकते हैं। ये नियत साहब को आती है, नियत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अगर आप तो उसके बाद एक मरतबा फातिहा, 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह इय्याका नअबुदु व नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व असअलु तौबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आमीन। फस्तजबना लहु व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। आमीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। आमीन। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। आमीन। पाक परवरदिगार आलम तेरे फज़ल एहसान के साथ कलिमात तय्यिबात तस्बीहात ज़िक्र व अज़कार ख़त्मात शरीफ़ात दुरूद व सलाम बिलखुसूस नमाज जनाजा पढ़ी गई अपनी शान के मुताबिक कबूल व मंजूर फरमा। आमीन। या अल्लाह कबूल फरमाने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर हाज़री तोहफ़ा पेशा कबूलियत का दर्जा अता फरमा। आमीन। आपके तफ़ैल सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज दिन तक जितने भी मुसलमान मर्द मुसलमान औरतें कलमा शरीफ पढ़ने वाले सहीहुल अक़ीदा इस आर्ज़ी जहान को छोड़कर चले गए हैं, आज की दुआए मग़फ़िरत के अंदर सबको शामिल करते हैं, कबूल फरमाओ। आमीन। या अल्लाह गुनाहगारों की बख्शिश और जो नेकोकार हैं उनके दर्जात को बुलंद व बाला फरमाओ। बिलखुसूस अंबिया शुहदा सालिहीन नेक लोगों की बरकत से मोहतरम मास्टर को दुआ के अंदर शामिल करते हैं, कबूल फरमाओ। या अल्लाह इनकी बख्शिश फरमाओ। या अल्लाह इनके गुनाहों को माफ़ फरमाओ। या अल्लाह दुनिया के अंदर रहते हुए कसदन सावन जितने भी गुनाह हुए हैं जो कलमा शरीफ पढ़ा गया इससे गुनाह माफ़ होते हैं, या अल्लाह इनके सारे गुनाहों की माफ़ी अता फरमा। आमीन। या अल्लाह कब्र के अंदर होने वाले सवाल जवाब का सही से जवाब देने की तौफीक अता फरमा। आमीन। या अल्लाह इनकी रूह को अपने सारे ख़ानदान और बिलखुसूस अपनी सारी औलाद पर मेहरबान फरमाओ। शुरका जनाजा की हाज़री को कबूल फरमाओ। या अल्लाह हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमाओ। दमे वापस हम सब को कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنہ نصیب فرماؤ انت الہادی انت الحق لیس الہادی اللہ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا و مرشدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر تے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر تے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا
پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او بچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او بچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا
گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا لا الہ الا اللہ پڑھئے لا
لا الہ الا اللہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے